رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رمضان اور صحت، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نظام اتاری. ماشاءاللہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد. جی ہاں ناظرین، یہ وہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا سننا، اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر ایک فرد کے لیے لازمی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں کہ وہ جو چھری اور چاقو ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اچھا، ہمارے گھر کے اندر یہ عام طور پر چھری اور یہ چاقو یہ سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ سبزی وغیرہ کاٹنا، گوشت وغیرہ، کوکنگ وغیرہ کچن جی بالکل اوپنلی رکھی ہوتی ہے کچن میں. اچھا، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ تیز چاقو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تیز سے پھر کٹ جاتا ہے ہاتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ جو ہمیں رول سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے ایک سیفٹی کا کہ آپ کا چاقو تیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا الٹ ہے. وہ کیوں کہ جب آپ کا چاقو ہوتا ہے تیز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کیا کہیں گے جو تیز نہ ہو؟ مطلب شارپ نہ ہو. شارپ نہ ہو. اگر شارپ نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی چیز کو کاٹنے کے لیے زیادہ زور لگائیں گے. جی، زیادہ اس کو رگڑیں گے. اب جب آپ سبزی کاٹنے کوئی چیز کاٹنے سے زیادہ زور لگا رہے ہیں اور وہ سلپ ہو کے جب ہاتھ پہ جاتا ہے تو وہ زیادہ انجری کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نائف جو ہے، چاقو جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے تاکہ ہلکے سے زور سے وہ کاٹ دے. اوکے، ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ چیز. دوسری چیز، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چاقو، یہ چھری کس چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ چاقو چھری یہ کس کام کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سبزی کاٹنی ہے آپ نے، تو سبزی کاٹنے کے لیے آپ نے چھوٹی چھری استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو سبزیوں کا سائز آپ دیکھ لیں چھوٹا ہوتا ہے. بالکل. اسی طرح اب جب آپ نے گوشت کاٹنا ہے تو گوشت کاٹنے کے لیے بڑی چھری چاہیے. بڑی چھری چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتا عمومی طور پہ تو گھروں میں ڈاکٹر صاحب ایک ہی چھری ہوتی ہے. ایک ہی چھری ہوتی ہے، سارے کام وہی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسی لیے کو کٹتے ہیں نا، پھر ہاتھ زخم ہو جاتے ہیں. اور یہ اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو ہے اپنا کاٹنے کے لیے ہاتھ میں رکھ کے نہ کاٹیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ہاتھ زور سے پڑ گیا تو آپ کی انگلی کٹے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے کٹنگ بورڈ لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس پہ سبزی رکھ کے اور اس میں کاٹنی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کاٹیں تو کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ آپ کی چھری سے دور ہو. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چھری آپ کے ہاتھ پہ نہ چل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح آپ کریں. اور اپنی جو ہے یہ کٹنگ کرتے وقت اپنی نگاہ آپ نے کٹنگ پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں اور یہاں کٹنگ کر رہے ہیں تو پتہ چلا انگلی کاٹ دیا. گھروں میں یہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے باتیں کرتے ہوئے جو ہے نا یہ گھر کے کام کر رہی ہیں. تو آگے پیچھے کہیں موبائل آ گیا تو وہاں دیکھ رہی ہیں، تو اس طرح نہ. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر کٹنگ پہ ہو، نہ کوئی موبائل پہ ہو، نہ کوئی ٹی وی پہ ہو. اچھا، بچے بھی آ جاتے ہیں ایک دم سے، تو وہ ایک دم بچے کو دیکھ رہے ہیں فوراً سے ہاتھ پہ چل جائے گا. یا بچہ کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے فوراً تو کیا تو اس میں ہے کہ آپ اس وقت جب آپ کی توجہ کہیں ہٹ رہی ہے تو آپ کاٹنا بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ وہ کام کر لیں، پھر دوبارہ کاٹیں. اچھا، اگر مثال کے طور پر آپ کا چاقو یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ چاقو نیچے گر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو فوراً سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا، مدنی پھول گرتے ہوئے چاقو کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ گرتے ہوئے چاقو کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو زخمی کریں گے. ٹھیک ہے. جب چاقو گر رہا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دور ہو جائے تاکہ وہ آپ کے پیر پہ بھی نہ گرے نا. تو پیر پہ گرا اور نوک لگ گئی تو آپ جب بھی گرتے ہوئے چاقو کبھی بھی نہ پکڑیں. اچھا، اس میں آپ نے چاقو چھری جو ہے اپنی سنک میں نہیں رکھنی جہاں آپ نے برتن دھوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ آپ اپنا صابن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی جگہ کبھی بھی چاقو کو نہ رکھیں
کہ جہاں پر بے توجہی کے ساتھ کسی کا ہاتھ پڑ سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر آپ نے برتنوں کے ساتھ رکھ دیا چاقو, چھری رکھ دیا, یہی ہوتا ہے. اور اب آپ جب مثال کے طور پر برتن اٹھانے کے جیسے ہاتھ لگایا تو اب نیچے چھری تھی, اور ایون جہاں پہ اسپونز چمچیں رکھی ہوتی ہیں وہیں چھری رکھے. اس کا مثال کے طور پہ آپ نے جیسے کٹنگ کر لی, اب چھری ایسے سائڈ پہ رکھ دی آپ نے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی نہ کریں. اس کو جب آپ نے استعمال کر لیا تو اس کا ایک باقاعدہ باکس آتا ہے جس کے اندر وہ کھانچے بنے ہوتے ہیں, اس کے اندر چاقو اندر ڈلے. جی ووڈن باکس آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بہترین سیفٹی ہے. اس سے آپ بھی بچیں گے, آپ کے بچے بھی بچیں گے. وہ استعمال کیا واپس چھری, یہ یعنی چھری چیز جو چیز ہے نا, چاقو والی چیز ہے, اس سے آپ نے یعنی کہ وہ بے توجہی نہیں کرنی, اس کو آپ نے سیف پلیس پہ رکھنی ہے بلاک کے اندر. اسی طرح اگر مثال کے طور پر بچیاں ہیں آپ کی بڑی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ نے ان کو کھانا پکانا سکھانا ہے, لازمی بات ہے, تو آپ نے ان کو چھری نہیں پکڑا دینی خالی کہ یہ لو چھری اور آپ کاٹنا شروع کر دو. آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ بیٹا اس طرح کاٹتے ہیں, اس طرح اس کو چھیلتے ہیں, اپنے انگلی کو ہاتھ کو اس طرح بچاتے ہیں, ایک سائڈ کاٹو گی تو یوں کٹ جائے گا, یوں اس سے زخمی آپ ہو جاؤ گی. یہ آپ نے اس کو سکھانا ہے باقاعدہ. آپ اچھے ٹپس دے رہے ہیں, کیونکہ تو رمضان ہے اور رمضان میں تو ویسے یہ کام بڑھ جاتے ہیں اور دن بھر کی تھکن ہوتی ہے اور آخر میں ویسے بھی انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے, تو یہ احتیاطی تدابیر کرے گا تو انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح بچوں کو ہمیشہ یہ آپ نے سکھانا ہے کہ بیٹا کچن کے اندر آپ نے بھاگنا نہیں ہے, دوڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مثال کے طور پر بچہ دوڑ رہا ہے, اس کا کہیں ہاتھ پڑ گیا اور کوئی چیز گر گئی, اس کے اوپر گر سکتی ہے, وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے, تو بچوں کو بتائیں کہ آپ نے کچن کے اندر نہیں. اچھا, اسی طرح چاقو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا دستہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے دستے سے پکڑنا ہے اور اس کی نوک کو نیچے رکھنا ہے ایسے. اوکے, یہ کریں, یہ ایک طریقہ یہ ہے, یہ اچھا طریقہ ہے, اس سے وہ یہاں سے وہ پکڑ لینا, زیادہ سیف ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا آپ کو کسی سے جو ہے نا نائف دینے کا ہے. اچھا, اب اس کے بعد اب آئیں گے فائر سیفٹی کی طرف. ٹھیک ہے نا, آگ لگ جانا, اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے, کہیں کچھ چیز جل جائے, تو اس کے حوالے سے, یا کسی کو کپڑے میں آگ لگ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو کیسے سیف کر سکتا ہے, کیسے بچا سکتا ہے. زیادہ تر جو موٹیلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ جل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ کے جسم کا حصہ اگر زیادہ جل جاتا ہے کسی کا, تو اس کو موت یعنی کہ اس کے موٹیلٹی یعنی کہ موت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ تدابیر اختیار کرنی ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو سیو کرے گا, اس کی ایک سیفٹی بالکل. دیکھیں ہمارے پاس یہ وہی بتا رہا ہوں کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے عوام میں, یہ سب چیزیں پبلک کو سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری سیفٹی رولز, یہ ریگولیشن ساری سکھائی جاتی ہیں. کیونکہ ہمارے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے یہاں تو گیس نارملی ہمارے گھروں میں تھرو پائپ آ رہی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر تو گیس سلنڈرز استعمال ہوتا ہے, اور یہ واقعات میرے خیال میں وہاں زیادہ پیش آتے ہیں. جی ہاں, تو یہ کچن کے اندر پیش آنے والا یعنی کہ یہ ایک تھرڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. اوکے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انجری ہوتی ہے اور ڈیتھ ہوتی ہے. تو خاص طور پہ یہ کھانا پکانے کے دوران یہ معاملات دیکھنے میں آئے. اسے ہم نے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ سب سے پہلی چیز جو ہے, جو صاحب استطاعت ہیں جو کر سکتے ان کے لیے, کہ وہ سیفٹی الارم لگائیں گھر کے اندر. ٹھیک ہے نا, خاص طور پہ کیونکہ باب المدینہ کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. اب جو سیفٹی الارم ہے وہ اسموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں. جی, اللہ نہ کرے گھر میں کمرے میں کہیں بھی آگ لگ جائے. اور اب اتنے کاسٹلی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ, اگر نئے فلیٹس وغیرہ جو بن رہے ہیں, نئی جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, تو اگر بلڈر حضرات ہمیں سن رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں, تو آپ یہ کام بالکل کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی اتنا مہنگا سلوشن نہیں ہے. اور باہر ممالک میں تو یہ عمومی طور پہ SOP میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی بھی کنسٹرکشن یا کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر یہ لازمی لگتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ یہ فائر الارمز لگائیں, اب مزید ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کو جو ہے نا آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے کمروں کے اندر, اپنے ہال کے اندر, اپنے کچن کے اندر اس کو انسٹال کروائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس الارم کو چیک بھی کرتے رہیں. خالی لگا دیے تو یہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا, وقت پہ کام نہیں آیا, وقت پہ کام نہیں آیا. تو یہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں آگ لگی اور الارم بھی لگے ہوئے تھے, ان کے الارم کام نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے ہر مہینے چیک بھی کرنا ہے, اور کم از کم 6 مہینے کے بعد ان کی بیٹری چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی دوران آپ کے جو کوکنگ جو اسلامی بہنیں کر رہی ہیں ان کے لیے یہ کہ جب وہ کوکنگ کر رہی ہیں تو وہ اپنا جو آستینیں اگر لٹک رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آستینیں اوپر کر لیں. ٹھیک ہے, دوپٹہ وغیرہ یہ لٹک رہا ہے, یہ چیزیں وہاں پر جو ہے نا کوکنگ کرتے وقت اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ لٹکے نہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی طرح سمیٹ کے جو ہے نا اپنا وہ کام کریں. اچھا, دوسری چیز, بچے جو ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں, ان کو
آپ اپنے چولہے کے جو ہے نا قریب زیادہ نہ آنے دیں, ان کو دور رکھیں. نارملی یہی ہوتا ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مائیں جب کھانا وغیرہ پکا رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو وہیں بٹھایا ہوا ہوتا ہے. ہاں, یہ جو ہے نا خطرے کی چیز ہے. مثال کے طور پر وہ وہاں پہ فلیم آپ دیکھیں گے نا, مثال کے طور پر آپ نے گھی رکھا, اس میں فرائی پان پہ کوئی چیز ڈالی, ایک دم سے آگ نکلتی ہے, وہ ایک دم سے وہ ہاتھ آگ پکڑ سکتی ہے. چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, تیل کے ذرات اڑ کے گر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی کے یہ آگ اٹھی تو اب اس نے کیا کرنا ہے, وہ فوراً سے جو ہے نا اس کو کسی چیز سے ڈھکن سے ڈھک دیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ اس کو ڈھکن سے ڈھکیں گے وہ آگ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ایک یہ گیس سلنڈرز کی بھی مطلب سیفٹی کے اندر ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نارملی جن ممالک میں گیس سلنڈرز استعمال ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ جب ایک دم آگ بھڑکتی ہے تو وہ پھیلتی نہیں ہے, لیکن نارملی گھبراہٹ کی وجہ سے اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فرسٹ جو تدابیر ہیں وہ نہیں کی جاتی اور وہ آگ پھیل جاتی ہے. تو عمومی طور پہ اگر گیس سلنڈر سے آگ لیک ہوئی ہے تو اس کے کچھ 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بالٹی نما چیز ہے تو آپ فوراً سے اس کو گیس سلنڈر کے اوپر رکھ دیں تو وہ آگ بجھ جائے گی. یا آپ کے پاس کوئی موٹا کپڑا ہے, اس کپڑے کو آپ جو ہے وہ جھٹکے سے اس سلنڈر کے اوپر جب ماریں گے تو بھی آگ بجھ جائے گی. ہاں, اسی طرح جیسے گھر کے اندر فرائی پان میں آگ لگتی ہے جی, کیونکہ آپ جیسے فرائی پان بنا رہے ہیں تو اوپر آپ کے جو ہے نا وہ شیلف رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں بالکل وہ آگ پکڑ سکتی ہیں, تو آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ڈھکیں گے وہ آگ بند ہو جائے گی. اچھا, دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے, ایک تو یہ کچن کی ہوگی, دوسری جو سب سے بڑی وجہ آگ لگنے کی تاروں کا شارٹ سرکٹ ہونا. جی, ٹھیک ہے, تو آپ کے اپنے گھروں کے اندر تاروں کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر دیکھیں کوئی کہیں سے گلی ہوئی تار ہے, کہیں سے جلی ہوئی تار ہے, تو اس کو آپ تبدیل کروا لیں. اسی طرح آپ اپنے گیس کے کنیکشن کو چیک کریں. ٹھیک ہے, اگر کہیں سے گیس لیک ہو رہی ہے, کہیں سے کنیکشن لوز ہو گیا ہے, کہیں سے وال لوز ہو گیا ہے, تو اس کو آپ چیک کروا لیں. اس کے لیے نارملی ڈاکٹر صاحب آج کل تو فائر پروف وائرنگز آتی ہیں معیاری. اگر معیاری چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سیفٹی رہے گی. سرکٹ بریکرز بھی لگا سکتے ہیں تاکہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں بریک ہو جائے. ہاں, اسی طرح جو آپ کے بورڈ ہیں جی, جس میں سوئچ لگتا ہے, اور یہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ نیچے بورڈ ہوتا ہے وہ, تو وہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر انگلی ڈال لیں, چمچ ڈال دیں, چھری ڈال دیں, تو وہ ڈائریکٹ کرنٹ لگ سکتا ہے. بالکل, تو اس کو یا تو پھر ایسا بورڈ لگائیں جس کو بند کر سکتے ہو آپ, کورڈ بورڈ لگائیں, یا اتنی ہائٹ پہ ہو کہ بچے کی پہنچ, اتنی ہائٹ پہ ہو تاکہ جو ہے نا وہ بچہ. اچھا, دوسری چیز جو سب سے ایک اہم چیز ہے جو لاپرواہی جو ہے نا گھر میں ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ استری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور گرم استری آپ نے وہیں پہ رکھ دی. صحیح, اور مثال کے طور پر وہاں پہ وہ شوروا کے وہ دیکھو وہ کوئی چیز جل رہی ہے اور کچن کی طرف بھاگے. اب بچہ وہاں پہ موجود تھا نا, اس نے کیا کرنا ہے, وہ استری کو اٹھانا ہے, اور استری کو جیسے اٹھایا اور اس نے ہاتھ پہ لگایا یا اس نے کہیں پہ ٹچ کیا, وہ گر گئی تو وہ جل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اپنی استری کا جو ہے نا یہ کیئر کرنا ہے. اس میں یہ کہ بچے جو ہے نا وہ استری سے جل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب بھی آپ استری دیکھیں گرم ہے تو استری کو آپ نے وہاں پہ نہیں چھوڑنا, بلکہ ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں سے وہ بچہ اس کو ہاتھ نہ لگا سکے, وہ جلے نہ. اسی طرح جب آپ ہیٹر اپنا پانی کا جو بوائل کرتے ہیں سردیوں میں, تو وہ بالکل ہائی پہ رکھ دیتے ہیں, تو ہائی جو پانی جتنا گرم زیادہ ہوگا تو اتنا جلدی جلائے گا. جی, تو اس کو آپ وارم پہ رکھیں یا میڈیم پہ رکھیں, زیادہ گرم نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا وہ گھر کے اندر آگ بجھانے والے آلات لازمی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کو کیسے چلانا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے تو اب وہ کیا کرنا ہے اس کو. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے نا مثال کے طور پر جس کو آگ لگی تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو نیچے زمین پر لیٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, وہیں جیسے آگ لگی جہاں پہ اس کو کپڑے پہ لگ گئی تو وہیں رک جائے, وہ زمین پہ لیٹ جائے, ہاتھوں کو اوپر کر لے اور رول کریں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس طرف آگے پیچھے اس طرح تاکہ زمین سے ٹکرائیں اور آپ کا. ہاں, اس طرح جب کریں گے نا تو اس طرح وہ آگ اگر بھاگیں گے تو جتنا بھاگیں گے اتنی آگ بڑھے گی, وہ ہوا کے ساتھ مزید بڑھے گی, کیونکہ آکسیجن ملے گی تو اس کو مزید بڑھے گی. تو اس کے کہتے ہیں ڈراپ, رول اینڈ کول. ٹھیک ہے, یہ رول ہے. ٹھیک ہے نا, آپ وہیں پہ زمین پہ لیٹ جائیں, ہاتھ اوپر کر لیں اور رول کھائیں جیسے آگ بجھ جائے. ہاں, ڈراپ, رول اینڈ کول. ہاں, اور جیسے ایسے یاد کر لیجیے گا ناظرین, DRC, ڈراپ, رول اینڈ کول. اور جیسے آگ بجھ جائے تو اب ٹھنڈا کریں اس کو. اب ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں برن ہوا ہے وہاں پانی ڈالیں. پانی ڈالنے سے اس کے جو اس کے اثرات ہیں
وہ کم ہوں گے، کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ چوکنگ اور سفوکیشن کا ہے۔ تو چھوٹے بچے خاص طور پر ہمارے پاس ایمرجنسیز میں آتے ہیں جن کے گلے کے اندر ٹافی پھنس جاتی ہے، چاکلیٹ پھنس جاتی ہے، سکہ پھنس جاتا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر گھر میں ہیں تو آپ نے فرش کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی ہوئی جس کو اٹھا کے وہ ہر چیز منہ میں ڈالے، چھوٹی چیزوں کو ایکسپوز نہ رکھیں۔ اسی طرح کھلونے بھی خاص طور پہ بچوں کو ایسے چھوٹے بچوں کو نہ خرید کے دیے جائیں جن کے چھوٹے پیسز ہوں، چھوٹے پارٹس ہوں، کہ وہ بھی اس کو گلے پھنس سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کبھی چیگم نہ دیں، کبھی اس کو ٹافی جو سخت والی ہے وہ نہ دیں، اس سے بھی اس کو جو ہے نا وہ یہ چوکنگ ہو سکتی ہے۔ چوکنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، کیونکہ وقت کم ہے، تو اگر اس پہ ایک ٹپ مل جائے کہ چوکنگ کی صورت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے بچے گلے میں، تو چونکہ چوکنگ کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ سانس رکتی ہے، تو ہاسپٹل دور ہے، تو فوری طور پہ گھر پہ کیا احتیاطی تدابیر کی جائے کہ وہ اس کی وہ چیز باہر آ جائے؟ اس کو جو بچے کو فوراً سے آپ الٹا کر دیں ایسے، ٹھیک ہے نا، اس کا سر نیچے کر دیں اس کا تھوڑا، اور پیچھے کمر کی طرف تھوڑا سا اس کو تھپ کے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ گلے کے اندر یہاں پہ باہر چیز پڑی ہو تو فوراً نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نکل نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور سانس کی نالی میں چلی گئی ہے تو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا تاکہ وہ اس کے اندر سے وہ نکالی جا سکے، ٹھیک۔ اور دوسرے کہ بچوں کو لازمی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہ، اور نیچے فرش پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو اٹھا کے، مطلب ہر چیز میں سیفٹی ہے اور پریونٹیو آپ میجرز لیں گے اور ان چیزوں سے۔ اسی طرح وہ جو آپ نے بتایا نا بچہ گر جاتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ صوفے پہ لٹا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چلی جاتی ہے کام پہ، اب بچہ اس نے کروٹ لی اور نیچے، تو آپ نے کبھی بھی ایسی جگہ بچے کو نہیں لٹانا ہے جس سے وہ گر جائے، سپورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بچے کا بیڈ ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس کے چاروں کونوں میں سپورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بچہ جب سو رہا ہے تو اس کے آس پاس کوئی ڈوری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوئی کھلونے نہیں رکھیں اس کے قریب میں، اس کو سیدھا سلائیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ اس کی احتیاط۔ اور سپورٹ نہیں ہے تو کوئی اونچے تکیے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، تو اس سے بھی ہے کہ وہ سیفٹی اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس چھوٹے بچوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کو جو ہے خاص طور پہ اگر اٹھانے میں بے احتیاطی کی جائے تو ان کو چوٹ لگنا یا ان کے جوڑ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو کلائی کا ہمارا جوڑ ہے یہاں پر، یہ اگر کسی بچے کو چھوٹے بچے کو ہاتھ سے ایسے پکڑ کے اگر زور سے کھینچا جائے تو یہ جوڑ باہر آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ ہمیشہ بچے کو اٹھاتے وقت آپ اس کو یہاں سے پکڑیں، بغل سے پکڑیں اور اس طرح اٹھائیں، یا پھر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھیں، ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے رکھ کے اس کو اٹھائیں، تو اس طرح اس سے جو ہے نا وہ یہ جوڑ نکلنے یا پھر اور کوئی مسائل ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اگر بچہ آپ کا ایکسیسو رو رہا ہے، بار بار مسلسل رو رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا دیکھیں وہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی بخار تو نہیں ہو رہا، اس کا پیٹ پھول تو نہیں رہا، اس کا جو ہے نا فوراً سے جو ہے نا وہ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو الٹیاں تو نہیں لگ رہی ہیں اس کو۔ تو یہ جو معاملات ہیں کچھ جو ہے نا وہ بچے جس کی وجہ سے وہ زیادہ روتے ہیں، گیس ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ کی وجہ سے بچہ رو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ بچہ اگر زیادہ رو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے، تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کی تشخیص ہو جائے اور اس کو دوا وغیرہ مل جائے۔ اچھا، اس میں ہم جو بات کر رہے تھے شاہ رخ بھائی کہ وہ جو چیزیں کوئی پھنس جاتی ہیں یا سفوکیشن، دم گھٹ جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو آتے ہیں کیسز وہ چھوٹے بچے جو 1 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے بچے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان کے اندر جو چیزیں پھنستی ہیں سانس کی نالی میں وہ 60% کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 20% یہ جو ٹافی، چاکلیٹ، چیگم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ بچوں سے ان چیزوں کو دور رکھیں، جیسے سکہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹافی ہے، بٹن ہے، ٹھیک ہے، جولری ہے، چھوٹی چھوٹی جولری ہوتی ہیں یہ، اسی طرح غبارے ہیں جو پھولے ہوئے نہیں ہوتے، بغیر پھولے ہوئے غبارے، وہ بھی بچہ منہ میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی سانس کے اندر چوکنگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا آپ یہ چیک کریں کہ بچے کے جو بیڈ ہیں اس کے پاس، اس کے جہاں پہ وہ سو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں نہ ہوں، تاکہ وہ وہاں پہ اگر اڑ جاتا ہے بچہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں وہ ڈال دیں۔ اسی طرح جیسے ربڑ ہے، یہ بھی بچہ منہ میں ڈالتا ہے، بوتل کے ڈھکن ہیں، یہ اریزرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، اریزرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈالتا ہے، سیفٹی پنے ہیں، اچھا بلیڈ ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، یہ جو بلیڈ ہوتے ہیں یہ بھی ہیں، اچھا اسی طرح چھوٹی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ اگر لیں تو یہ ان چیزوں سے بچے کو
अच्छा, इसी तरह फिर आपने बच्चे को जो है ना वो नज़र में रखना है। ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि बच्चे को जो चीज़ें दें, क्योंकि बच्चा छोटा जो बच्चा होता है वो आप उसको अगर मुंह में कोई चीज़ डालते हैं तो वो फौरन निकलता है। बिल्कुल, ठीक है ना, और यही वजह होती है कि वो सांस की नाली में जा सकती है। ठीक है, तो वो चबाता कम है। आपने हमेशा जो है ना वो बच्चे को ये जो चीज़ें हैं कि खाने के लिए जो देनी है छोटे बच्चों को, तो वो पिसी भी हो, मैश की भी हो। ठीक है, ठीक है ना, वो ताकि वो उसके फंसे नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और इसके साथ उसको, बच्चा है बड़ा है, जैसे बच्चे बड़े हैं, उनको भी ये बताना है कि जब आप खा रहे हैं तो उस वक्त बात ना करें। ठीक है, जब आप निवाला खा रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं और निगल रहे हैं, तो उस वक्त बात ना करें, उस वक्त जो है ना हंसे नहीं। ठीक है, ये बात करने से भी सांस की नाली में ये जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँ कि हमने जो सीखा है सुन्नत के मुताबिक कि अच्छी गुफ्तगू करना खाने के दौरान, ये सुन्नत है, तो इसको फिर किस तरह से हम लेंगे? ये तो बच्चों में बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, ये बच्चे जो 4 साल या 4 साल से कम बच्चे हैं ना, तो ये इनके अंदर ये है। अच्छा, कि वो क्योंकि हमारे नाज़रीन हो सकता है कि इसको ये समझें कि उन्होंने भी नहीं करनी, वो बड़े जो है वो तो स्पेसिफिक छोटे बच्चों के लिए। तो वो तो इसमें ये है कि खाने के दौरान भी इसे निवाला निगल लिया आपने, तो उसके बाद भी बात कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये तो बच्चे छोटे हैं, उनको आपने सिखाना है, खाते वक्त आप बोले नहीं, ठीक है ना, आप खा लें फिर उसके बाद बात करें। ठीक है, निवाला निगल लें, उसके बाद बात करें। छोटे बच्चों को मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं वो मैश करके देनी है। मिसाल के तौर पर आपने छोटे बच्चे को गाजर दे दिया आपने, नॉर्मली गाजर दे दी, तो अब गाजर का पीस अगर कटा हुआ भी है छोटा सा, तो वो भी उसको नॉर्मली होता है, माँ सब्जी जब काट रही होती है तो उस वक्त छोटे बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह मिसाल के तौर पर एक अंगूर दे दिया आपने, ठीक है ना, वो अंगूर भी उसको फंस सकता है। तो ये चीज़ें उसको मैश करके देनी है ताकि वो फंसे नहीं। इसी तरह बीज है, मूंगफली का दाना है, अखरोट है, या उसमें क्या कहते हैं पिस्ता वगैरह है, ये चीज़ें हैं, या फिर कोई टॉफ़ी वगैरह है, च्युइंगम वगैरह है, ये चीज़ें भी यानी कि उसको फंस सकती हैं। तो ये इस चीज़ें से आपने बच्चे को अपने बचाना है। और जो दूसरी चीज़ें हैं जो घर के अंदर होती हैं, वो होती है प्लास्टिक बैग्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये तो आमतौर पे हर घर में अंदर अगर आप रखी भी होती है, सब्जी लेके आ रहे हैं, आप जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो शॉपिंग बैग में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। ये प्लास्टिक बैग्स भी सांस रोकने का बाइस बन सकते हैं। ठीक है ना, बच्चा है, बच्चे ने प्लास्टिक, नॉर्मली बच्चे पहन लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब वो मिसाल के तौर पर कहीं फंस जाता है इसके गले में और वो निकल नहीं पाता, तो उससे भी उसको सफोकेशन हो जाती है। आपने जैसे ही घर के अंदर फ्रूट सब्जी जो भी लेकर आए प्लास्टिक बैग के अंदर, इवन के कपड़े इस्त्री वाले भी लेके आए ना आपने, वो प्लास्टिक बैग को आपने फौरन से ठिकाने लगा दें। ठीक है, उसको कहीं पे अगर आप रखना ही चाहते हैं तो उसको कहीं पे सेफ फोल्ड करके प्रॉपर्ली रख दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है कि जिससे जो है ना ये बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये सेफ्टी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो क्या है, रात में जब सो रहे हैं, बच्चे हों या बड़े हों, मुंह में कोई चीज़ लेके ना सोए। ठीक है ना। अब ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो मुंह के अंदर जो है ना वो पान गुटखा वगैरह ये खा लेते हैं और मुंह के अंदर पड़ा हुआ है और वो सो गए। इससे मुंह का कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये सोते में अगर सांस की नाली में चला गया तो ये सांस की नाली को बंद कर देता है, इसकी वजह से भी अमवात हो सकती है। जी, काफ़ी ये कुछ सुने में भी आई हैं ऐसी अमवात, रात को सोते हुए पान गुटखा या मुँह में था। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करें तो इससे इंशाल्लाह बचत होगी। तो ये सब चीज़ें जो थी वो बताने का मकसद शाहरुख भाई यही था कि जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ख्याल रखें। अगर ये चीज़ें जो हमने बताई हैं, ये एहतियातें हैं, ये अगर इसको आप अमल में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मोर देन 90% इंसिडेंट्स ऑफ इंजरी एंड डेथ वो आपको बचा सकते हैं आप उनको। तो इसमें आप थोड़ा सा करें इंशाल्लाह। तो हम फिर वक्तन फवक्तन ये सिलसिले चलते रहेंगे। तो फर्स्ट एड के हवाले से भी, क्योंकि मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ठीक है ना, मेरा काम तो ये ना हड्डी जोड़ना, हड्डी का इलाज करना, जोड़ों का। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स एक्सीडेंट के आते हैं, ठीक है, घर के अंदर भी गिर गए, हड्डियाँ टूट गई, ये मामलात होते हैं। तो एक मदनी फूल आखिर में मैं देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जब भी आपको चोट लगती है तो आप घरेलू टोटके करने के बजाय किसी ऐसे शख्स के पास जाना जो कि इस मर्ज का, इस बीमारी का और इस इलाज का माहिर नहीं है, ठीक है, जिसको आम तौर पर जो है ना लोग उसको समझते भी नहीं है, ठीक है, और उनके पास जाके इलाज करते हैं बल्कि पैसे देते हैं, ठीक है ना।
جن کو ہم بون سیٹرز کہتے ہیں اور عام جراح وغیرہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جو ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بجائے کہ ٹھیک ہونے کے اور خراب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. کئی کیسز ایسے ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ وہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ کسی ایسے آدمی کے پاس گئے تو اس نے کوئی چیز لگا کے اس پہ مالش کر دی، تو وہ چیز مزید خرابی کی طرف چلی جاتی ہے. جی ہاں، میرے پاس کافی پیشنٹ ایسے آتے ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں جاب ہے ہماری، تو وہاں پر خراب کیے ہوئے کیسز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر ہڈی ٹوٹ گئی اور اس نے جو ہے نا وہ زور سے کھینچ کے پٹی باندھ دی. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں دو قسم کی نسیں ہیں. ٹھیک ہے نا، مینلی آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک وہ نس ہے جو خون لے کر آ رہی ہے جسم سے، دل سے. ٹھیک ہے، اور دوسری نس وہ ہے جو کہ خون واپس دل کو لے کے جا رہی ہے. ایک آرٹری ہوتی ہے، ایک وین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کس کے پٹی باندھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو وینس سپلائی ہے، ٹھیک ہے، جو واپس خون جا رہا ہے اس کو وہ بند کر دیتے ہیں. کیونکہ جو آرٹری ہوتی ہے جو خون لے کر آ رہی ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے بہت، اور اس کا پریشر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو اس کو بند کرنے کے لیے بہت زیادہ قوت چاہیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو ہم پھر جا کے، اگر اوپر سے پٹی آپ نے باندھ لی تو آپ نے خون کا جو ریٹرن ہے بند کر دیا. اب کیا ہے، خون آ رہا ہے لیکن واپس نہیں جا رہا، تو کیا ہوگا، وہ سویلنگ ہونا شروع ہو جائے گی، سوجن آنا شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر ایک اتنا کمپارٹمنٹ ہے، چھوٹا ہے، اب اس کے اندر جب سوجن آئے گی وہ پھیلتا جائے گا، تو اس پریشر کی وجہ سے اس کا جو خون دل سے آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا ہاتھ کالا پڑ جاتا ہے، ٹانگیں خراب ہو جاتی ہیں. ایون اگر مثال ہاتھ کالا نہیں ہوا تو اس کے جو مسلس ہیں ان کو خون نہیں ملا تو سوجن کی وجہ سے، ٹائٹنس کی وجہ سے، تو کمپارٹمنٹل سنڈروم ہو جاتا ہے، وہ مسلس سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں پرماننٹلی، وہ ہاتھ اس کا بیکار ہو جاتا ہے. ایسے کئی کیس ہمارے پاس آئے ہیں. اسی طرح ہڈیوں میں انفیکشن ہو جانا، ہڈیاں خراب ہو جانا، غلط جڑ جانا، جوڑ خراب ہو جانا، یعنی کہ یہ بہت سارے مسائل، اگر اس کی ہم لسٹ بنائیں تو مدنی چینل کے ناظرین سے عرض یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، فریکچر ہوتا ہے، تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں، آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جائیں، پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ معاملات سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی اور ساتھ یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائے کہ معالج درست ہونا چاہیے. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، جس سے اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں، وہ اس کام کا اہل ہونا چاہیے. تو ناظرین، اپنا بھرپور خیال رکھیے، درست معالج سے رابطہ کیجیے اور ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کی چھوٹی تکلیف کو بڑی تکلیف میں تبدیل کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان.